وہ قابل ستائش ہے، خوشی کی بات ہے، اور یہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور ان سے ہم ان کی معصومانہ سوالات کے بجائے گفتگو سنیں گے اور سوالات کا کچھ موقع آپ لوگوں کو دیں گے. آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں ہمارے مہمان خصوصی پاکستان سے تشریف لائے ہیں نہ نظر ہے وسیم رضا غلامی صاحب. وسیم بھائی آج ہماری باری ہے کوسچن کرنے کی، آپ کی باری آنسر دینے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے آپ یقین کریں whatever just happened brought tears to my eyes. I swear مجھے نہیں پتا اتنا ایموشنل موڈ بن جائے گا. وہ اس لیے کہ آپ لوگ سب کو اندازہ ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. شاید مجھے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، شاید تھوڑا سا زیادہ اندازہ شاید اس لیے ہو کہ میں اپنے شو کے سلسلے میں اور ہر حوالے سے تو مسلسل رپورٹر سے اور وہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو مجھے ہے اندازہ، کیونکہ آپ سب کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. تو ٹرسٹ می یہ ایک روپیہ ایک ڈالر یہ یعنی آپ وہاں کی اگر آپ کو صورتحال کا اندازہ لگانا ہے کتنی خراب ہے تو بس آپ یہ سوچ لیں. مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کتنی صورتحال خراب ہے تو میں نے کہا ایگزیجریشن نہیں ہے، جتنا برا آپ سوچ سکتے ہیں نا، جتنا برا سوچ سکتے ہیں وہ اتنی ہی بری صورتحال ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ جب میں لاسٹ ٹائم 2010 میں سیلاب آیا تھا تو ہم بلوچستان گئے تھے، ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار وغیرہ، تو وہاں پہ ہم کھانا وغیرہ حاصل کر رہے تھے. وہ عجیب صورتحال تھی، پانی ہے وہاں پر، گھر ہے، ایک گھر مائیں اور ہم جب دوسرے کنارے پہ آتے تھے تو بچے تیرتے ہوئے آتے تھے اسی پانی میں، جس پانی میں آپ اپنا پیر نہ ڈالیں، میں اپنا پیر نہ ڈالوں، اس میں تیرتے ہوئے آتے تھے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہے، یہ اپنی آنکھ کو دیکھی بات تھا. پھر وہ چونکہ سارا گھر وہیں پہ تھا، یعنی سارے گھر والے پانی کے بیچ میں ہیں ایک جگہ پہ، تو وہ ایک بچے کو بھیجتے تھے کہ بیٹا وہ گاڑی آ گئی ہے کھانے کی. تو بچہ تیرتا ہوا جاتا تھا اس پانی میں، تھال لیتا تھا، تھال اپنے سر پہ رکھتا تھا اور کسی طریقے سے تیرتا دوبارہ وہاں چلا جاتا تھا. لیکن یہ پرابلم کی انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. جب نے سارا پروسیس کر لیا اور کھانا کمپلیٹ ہو گیا، سب بڑھ گیا، سوزوکی میں آئے تھے، تو جب ہم واپس جا رہے تھے تو میں نے ڈرائیور نے گاڑی چلانا شروع کی، بہت تپتی دھوپ، تو میں نے گاڑی کے سائڈ میرے سے دیکھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، پیاری پیاری 6 سال 8 سال، ننگے پیر، ان کے پیروں میں چپلیں نہیں تھیں، وہ ننگے پیر بھاگ رہی تھی گاڑی کے پیچھے. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ they would not be able to match the speed of the car of course. اور وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی، ڈرائیور وہیں کا تھا. تو میں نے مجھے ایسا لگا کہ جیسے گاڑی کے پیچھے کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ مانگ رہی تھی. تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یہ بچی کیا مانگ رہی ہے، تو سب ہارڈ نہیں ہے تو خالی ہے، تو یہ کیا کہہ رہی ہیں. ڈرائیور نے کہا سر منرل واٹر کی 4 بوتلیں پڑی ہیں پیچھے، ان کے پاس پانی نہیں ہے صاف پینے کو، یہ پانی مانگ رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب میرے سے روٹے کھڑے ہوئے، جب وہ پانی دیا ہے نا ان بچیوں کو، تو وہ ایسے شکریہ ادا کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا ہے. یہ پانی جس کے میں 2 گلاس ابھی بیٹھے بیٹھے پی چکا ہوں اور مجھے احساس بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو وہ اس پہ شکر، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں شارٹ آف ورڈز میں وہ کتنا شکریہ ادا کر رہی ہے. یہ 2010 کی صورتحال ہے. ابھی جو ہے نا ملٹی پلائی بائی 10 ہے، آپ یہ سمجھیں ملٹی پلائی بائی 10 ہے. یعنی مجھے خود جو رپورٹرز وہاں پر ہیں انہوں نے بتایا کہ سر یہ تو میرے سامنے ہو رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو وہ پانی پلا رہے ہیں جس پانی میں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گائے بھینسیں مری ہوئی پڑی ہیں، وہ پانی پلا رہے ہیں. یہ مجھے اس نے بتایا تو خود دیکھ کے آیا ہے، جو خود دیکھ رہا ہے، یہ سنی بات نہیں ہے. تو آپ اتنا ہی برا سوچ سکتے ہیں نا یہ برا ماں ہو رہا ہے. اگر آپ جب میں 2010 میں گیا تھا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا وہاں کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے کہ بہت ساری باتیں بتائی، ذرا میں شارٹ بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ اپنے گھر والوں کی لاش رکھ کے چلے گئے. یہ مجھے ڈاکٹر نے خود بتایا. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ بندہ مر گیا گھر والا، کفن نہیں ہے دینے کو. ان کو پتا ہے کہ یہاں لاش پڑی ہوگی تو ڈاکٹر کفن دے دے گا، تو عزت سے دفن ہو جائے گا، جو مر گیا وہ عزت سے دفن ہو جائے گا. یہ 2010 تھا. Now this is multiplied by 10. سو یہ ہو چکا ہے. اگین یہ منظر مجھے اس نے بتایا جس نے دیکھا ہے کہ باپ نے اپنے بچے کو کفن نہیں ہونے کی وجہ سے پلاسٹک کی شاپر میں باندھ کے دفنا دیا ہے. یہ this has happened 10 days back. اتنی بری صورتحال. سو I am so grateful. مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان سے باہر آپ لوگ سب رہتے ہیں، وہاں پاکستان میں بادشاہ والی زندگی گزارتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے نا کہ چلو یار شام میں ملتے ہیں، چلو دوپہر میں ملتے ہیں، صبح پھر کب لگائیں گے. آپ لوگوں کا بہت زیادہ اسٹرکٹ شیڈیول ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے، کمٹمنٹس ہوتی ہیں سارا کچھ.
اور ہم نے تو لٹرلی ایک دن بھی نہیں, یہ کل رات لیٹ نائٹ تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے یاد ہے پریش بھائی کہہ رہے تھے یار بس صبح کے 8-9 گھنٹے ہیں وہ یوٹیلائز کر لینا انویٹیشن دینے میں کتنا ہو جائے. تو ایک دن بھی نہیں, کچھ گھنٹوں کا نوٹس ہے, اس میں آپ لوگ سب یہاں پر آئے ہیں اور یہ اتنا بڑا اماؤنٹ یہ اکٹھا ہوا ہے. سو آئی ایم سو گریٹفل. اتنا آپ لوگ سب اپنے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں. سو آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اب سے جب بھی ہم کہیں جمع ہوں کسی بھی مقصد کے تحت, تو ساتھ میں یہ ایک ضرور کر لیں, $200 اکٹھے ہو جائیں, $2 لاکھ اکٹھے ہو جائیں, جو ہو جائے پلیز $1 بھی دینے سے یہ کہہ کے نہ رکیے گا کہ اس $1 سے کیا فرق پڑ جائے گا. اس لیے کہ اگین میں بس ایک آخری اسٹوری سنا دیتا ہوں. آخری جو بندہ جب میری پاکستان کی فلائٹ کی سے ایک دن پہلے جو میرے پاس آیا, اس نے مجھ سے جو سمجھ لیں کہ ہاتھ جوڑ کے جو ریکویسٹ کی نا وہ کیا تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے, وہ یہ تھی کہ اس نے مجھے ویڈیوز دکھائی. اس نے کہا وسیم بھائی یہ علاقہ ہے سکھر سے تھوڑا سا آگے, یہاں پہ ابھی تک کوئی پہنچ نہیں پایا ہے. یہاں پہ اب جو لوگ پھنس گئے پانی میں, ان کو کسی طریقے سے بسکٹس پہنچ جائیں, ورنہ تھوڑے دنوں بعد بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے, یہ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں. اس لیے کہ پکا ہوا کھانا جا نہیں سکتا. کراچی سے سکھر تک کا جو روڈ ہے وہ 6 گھنٹے کا ہے, وہ سفر 16 گھنٹے کا ہو گیا کیونکہ بیچ میں روڈ ٹوٹ گیا سارے. تو پکا ہوا کھانا جائے گا تو تب تک بگڑ جائے گا. راشن اس لیے نہیں جا سکتا ہے کہ راشن دیں گے تو وہ کھانا کس میں بنائیں گے, لکڑیاں گیلی ہیں, گیس ہے نہیں. تو اب بس بسکٹ چاہیں تاکہ ان کے پیٹ میں کچھ جائے تاکہ بھوک سے نہ مر جائے. اچھا جب یہ ساری سچویشن ہوئی تو میں نے ایک اور NGO والے بندے کو فون کیا کہ یار یہ سکھر سے آگے جو فلاں علاقہ ہے تم لوگ یہاں کیوں نہیں جا رہے ہو. اس نے کہا بھائی جان ہوتا ہے کہ ہم سکھر تک پہنچتے ہیں نا تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مائیں قرآن لے کے آ جاتی ہیں اور واسطے دیتی ہیں کہ اللہ کا واسطہ اس ٹرک پہ جو کھانا ہے وہ میرے بچے کے دیتا ہوں نہیں مر جائے گا, تو وہ ٹرک وہاں ختم ہو جاتا ہے, تو آگے جا نہیں سکتا. تو ہم سکھر سے آگے جا نہیں پا رہے, اس لیے کہ راستے میں کراچی سے آپ 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کرنا شروع کریں, آپ کو سائڈ پہ لوگ جو ہے سڑک پہ پڑے ہوئے مل جائیں گے. یہ اتنا برا حال ہے. 33 million as you rightly pointed out, this is population of Canada. Number of displaced people right now in Pakistan 3.5 crore روپیہ ہے تقریباً. سو میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار, آپ کا خصوصی شکریہ. جب سے آیا ہوں میری بڑی خواہش تھی میں آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں, میں وہ کیا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ عزیز بھائی, تھینک یو ویری مچ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ابھی مسلم فیسٹ میں بھی رات 9 بجے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ, تو اس حوالے سے بھی وہاں پہ بھی آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی. تو بس میں نے کچھ سوچا نہیں تھا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے, بس یہ سیلاب اور اس حوالے سے ایک ماحول بن گیا تھا, تو آئی جسٹ کوڈنٹ کنٹرول مائی ایموشنز. میں نے کہا کہ یہ سب ایک بریف سے آپ لوگوں سے یہ بات کروں. سو ونس اگین تھینک یو ویری ویری مچ. سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے, وہ ٹائم نکال کر آپ لوگ آئے, اتنے شارٹ نوٹس پر آئے, اور پھر یہ سب نے کنٹریبیوشن بھی کیا ہے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو ایوری ون آف یو پریزنٹ. تھینک یو ویری مچ, لو یو آل.